یہ کہانی ایک ایسی تحریک کی ہے جو تلوار سے نہیں خاموشی سے شروع ہوئی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پوری سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ سب شروع کس نے کیا تھا؟ یہ ہے بنو عباس کے عروج کی اصل کہانی۔ پہلی صدی ہجری کے آخر میں جب بنو امیہ کی حکومت اپنی طاقت کے باوجود اندر سے کمزور ہو رہی تھی تو عوام کے دلوں میں بے چینی بڑھ رہی تھی۔ خاص طور پر اہل بیت کے چاہنے والے اور غیر عرب مسلمان اپنے آپ کو محروم محسوس کرتے تھے۔ یہ ناراضگی دھیرے دھیرے ایک چنگاری بن رہی تھی جو کسی بھی وقت آگ بن سکتی تھی۔ اسی ماحول میں ایک خفیہ تحریک کا آغاز ہوتا ہے جسے تاریخ میں دعوت عباسیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس تحریک کی بنیاد رکھی محمد ابن علی نے۔ انہوں نے سیدھا جنگ کا راستہ نہیں چنا، بلکہ ایک ایسی اسٹریٹجی بنائی جو اس زمانے کے لیے بہت ایڈوانس تھی۔ انہوں نے اپنے دائی مختلف علاقوں میں بھیجے، خاص طور پر کوفہ اور خراسان میں۔ یہ لوگ چپکے عوام سے رابطہ کرتے اور انہیں ایک ہی پیغام دیتے: حق اہل بیت کا ہے، لیکن اپنی اصل پہچان ہمیشہ چھپائے رکھتے۔ یہ ایک رازدار نیٹ ورک تھا جہاں ہر شخص صرف اپنے اوپر والے کو جانتا تھا، کوئی بھی پورا نظام نہیں سمجھ سکتا تھا۔ یہ بالکل آج کے انڈر گراؤنڈ موومنٹس جیسا سسٹم تھا جہاں ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھایا جاتا تھا۔ پھر ایک اہم موڑ آتا ہے جب محمد ابن علی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ان کے بعد تحریک کی قیادت ان کے بیٹے ابراہیم الامام کے ہاتھ میں آتی ہے۔ ابراہیم الامام نے اس تحریک کو صرف دعوت تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اسے ایک انقلابی موومنٹ میں تبدیل کرنا شروع کیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ قوت کا استعمال بھی کیا جائے۔ اسی لیے انہوں نے اپنا سب سے پاورفل آدمی ابو مسلم خراسانی کو خراسان بھیجا۔ ابو مسلم صرف ایک سپاہی نہیں بلکہ ایک زبردست اسٹریٹجسٹ تھے۔ انہوں نے وہاں جا کر عوام کو آرگنائز کیا اور دھیرے دھیرے بغاوت کی بنیاد مضبوط کر دی۔ لیکن دوسری طرف امید حکومت بھی خاموش نہیں تھی۔ آخری امید خلیفہ مروان دوم تک اس تحریک کی خبر پہنچ چکی تھی۔ اس نے فوراً ایکشن لیا اور ابراہیم الامام کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب لگ رہا تھا کہ شاید یہ تحریک یہیں ختم ہو جائے گی، لیکن اصل کہانی اب شروع ہوتی ہے، کیونکہ خراسان میں ابو مسلم خراسانی اب بھی زندہ تھا اور اس کے پاس ایک ایسی طاقت تھی جو کسی نے سوچی بھی نہیں تھی۔ کیا وہ بغاوت کا آغاز کرے گا؟ کیا سیاہ جھنڈے بلند ہوں گے؟ اور کیا امید سلطنت اس طوفان کو روک پائے گی؟ اگلا ایپیسوڈ، جہاں پہلی بار تلوار نکلے گی اور تاریخ خون سے لکھی جائے گی۔